اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. ایک صلوات بھی سورہ انبیاء کی 105ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پہلے، اور اسی ضمن میں آج میں نے سورہ قصص کی 5ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نريد ان نمن، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، اور ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم ان کو امام بنائیں گے، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ ہم ان کو وارث بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر ہم ان کو اسٹیبلش کر دیں گے. اسٹیبلش کرنے کے بعد دوسری آیت کہہ رہی ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھائیں گے فرعون اور حامان کے لشکر کو وہ چیزیں ان سے جو ڈرا کرتے تھے. تو اگر ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو یہ آیت جناب موسیٰ کے زمانے کی ہے، اور ذکر جو ہے بنی اسرائیل کا ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تا قیامت اس آیت کا اطلاق ہوتا رہتا ہے اور تطبیق ہوتی رہتی ہے، لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو قوم وہ تھی موسیٰ والی جو اپنے زمانے میں کمزور بنا دی گئی تھی، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو شروع سے لے کر قیامت تک ظہور تک کمزور بنا دیے جائیں گے. تو جس طریقے سے ان کو امام بنایا گیا ہے ویسے ہی ہمیں امام بنایا جائے گا، اور جیسے وارث ان کو بنایا گیا تھا ویسے ہی وارث ہمیں بنایا جائے گا. اور یہ فرعون اور حامان اور ان کا لشکر دیکھے گا ان لوگوں سے وہ چیزیں جس سے وہ ڈرا کرتا تھا. فرعون جو ہے وہ امپیریلزم کا ایک ماڈل ہے، جہاں پر بادشاہت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہنے والا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ پیکر ہے. اور دوسرا پیکر ہے حامان اس کا وزیر تھا، اور وزیر کے معنی یہ ہے کہ وہ نالجبل ہوتا ہے سیاسی میدان میں، وہ ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہے. ڈالس سے واپس جا رہا تھا شاید میں فورٹ لاڈرڈیل یا میامی، تو وہاں جو ایئرپورٹ پہ کتاب بیچتے ہیں اس میں مجھے ایک کتاب مل گئی تھی جس میں جینیالوجی اور سلسلہ نسب بیان کیا گیا تھا. تو 250 کے لگ بھگ پشتیں گزرنے کے بعد کوئین آف انگلینڈ جو ہے وہ فرعون سے ملتی ہیں، اور یہ بش کی فیملی بھی وہیں جا کر ملتی. تو پہلے تو میں نے صرف آیت پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد میرے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، فرعون کا لشکر اور فرعون آج بھی ہیں، وہ آئیڈیالوجی آج بھی باقی ہے. قرآن مجید جب شخصیت کا نام لیتا ہے تو وہ شخصیت مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کی آئیڈیالوجی مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر حامان اور فرعون کے لشکر والوں کو دکھائے گا جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. ڈرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اپنی حکومت کھو دیں گے. تو وہ جو آخر میں آئے گا مستضعف، جس کو اللہ امام بنائے گا، وہ ان سے حکومت اس طرح سے لے لے گا
جیسے بنی اسرائیل سے جب فرعون سے موسیٰ نے حکومت چھینی تھی، غرقیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے جو ایمان لائے ہو، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے ہیں، لَيَسْتَخْلَفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین پر۔ یہ خلیفہ بنائے گا زمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب تک نہیں بنایا تھا اب بنائے گا؟ نہیں، اب تک پاور نہیں دیا تھا اب پاور دے گا۔ خلیفہ تو تم ہو، مگر اس پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے طاقت کے ساتھ تم اب تک خلیفہ ہوئے ہی نہیں زمین میں۔ وہ چند سال مولا علی کو مل گئے تھے جس میں مولا علی نے خلافت الہی کا وہ انداز پیش کیا کہ آج مالک اشتر کا خط UN میں ڈسکس ہوتا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو کچھ وقت مل گیا تو انہوں نے حقوق کے اوپر، رائٹس کے اوپر ایک پوری کا پورا کتابچہ لکھ دیا جو آج تک اپنی جگہ کے اوپر امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھنے والا مولا علی کے خط کو یہ خود کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے ان عربوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت تھی جس کے وہاں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا اور فریڈم اور رائٹس کا یہ عالم تھا کہ اس کے وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا تھا کہ انسان ہے یا نہیں۔ اور مولا کا یہ فقرہ مشہور ہے کہ مولا کہتے بھی ہیں کہ مسلمان تمہارا بھائی ہیں مگر جو غیر مسلم ہے وہ تمہارا مثل ہے۔ روس سے ایک خط نکالا گیا تھا مولا کائنات کی خلافت کے زمانے کا، تو اس میں گورنر نے پوچھا تھا کہ یہاں کے جو عیسائی ہیں وہ چرچ بنانا چاہتے ہیں، تو مولا نے جواب میں اس کو خط لکھا، ان کو اپنے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار دو، وہ جو چاہے بنائیں، جیسے چاہے عبادت کریں، اگر تم ان کو محدود کر دو گے تو اللہ کے ثواب اور عذاب میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، مجبوراً کر رہے ہیں، انہیں آزادی دو تاکہ اپنے اختیار سے جنت میں جائیں یا اپنے اختیار سے دوزخ میں جائیں۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام نے معجزات نہیں دکھائے، اگر حسین چاہتے تو کربلا میں معجزہ دکھا دیتے اور وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں امام حسین کی امامت ماننے کے لیے، یزید کو ٹھکرانے کے لیے، لیکن امام اپنے خطبے میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم میں جائے گا اپنے اختیار سے جائے گا، جو جنت میں جائے گا اپنے اختیار سے جائے گا۔ اور اس خطبے کے بعد اختیار سے اپنے کوئی آیا ہے حسین کے پاس تو وہ حر بن گیا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ اس کے بعد جو آیت ہے بہت واضح آیت ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، تاکہ ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیں اور تمہارے دین کو جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے زمین پر اسٹیبلش کر دیں، اور اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر تمہیں وہ اختیار دے دیں کہ اپنے لحاظ سے حکومت کرو۔ یہ امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے ابھی جو 9/11 ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے تھے تو بڑے ڈیبیٹ بھی ہوئے ہیں آپ کے ٹی وی پہ، اور CNN یا کچھ چینل میں دیکھ رہا تھا جس میں اہل سنت کے علماء بلائے گئے تھے اور ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارے قرآن مجید میں ہے کہ جہاں جہاں یہ مل جائیں کافر ان کو قتل کر دو، جہاں مل جائے وہاں قتل کر دو۔ اس کی تشریح کیا ہے تو وہ کہنے ہمیں نہیں معلوم۔ کہا تم تو اس کے اوپر عمل کرتے ہو؟ کہا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو وہ گورا تھا، وہ غصے میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ کیسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس میں بات لکھی ہے صرف اپنے لیے سمجھنے کے لیے اور دے دی ہے مسلمان کے ہاتھ میں؟ کوئی جواب نہیں۔ جب میں دیکھ رہا تھا علل الشرائع اور
کمال الدین اتمام النعمت. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا تو امام نے کہا کہ یہ آیت آج کے لیے نہیں ہے، یہ آیت امام زمانہ کے ظہور کے لیے، کہ اس وقت جب امام آئیں گے تو امام سے کہا جائے گا کہ جو جو تمہارے مقابلے پر کافر آ رہا ہے اس کو قتل کر دو، حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ وہ مسچف نہیں کر رہا ہے اس وقت تک قتل کرتے رہو. مسچف کر رہا ہے تو قتل کرتے رہو، مسچف کرنا چھوڑ دیں تو پھر اس کو بھی آزاد کر دو. تو یہ آیت جو ہے امام زمانہ کے لیے، اور اب کے دور میں یہ آیت صرف مکے کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں یہ مل جائے وہاں مار دو، اس لیے کہ یہ بھی تمہیں جہاں ملتے ہیں مسلمان مار دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی مار دو. تو یہ آیت جو آج محل بحث ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتا دیجئے گا کہ یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے دور میں پتھر کے پیچھے اگر کوئی چھپا ہوا ہے کافر تو پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور امام زمانہ اس کو قتل کریں گے. یاد رکھیے گا، بغیر اتمام حجت کے کوئی امام کسی کو قتل نہیں کرتا ہے. یہ امام زمانہ کے بارے میں جو مشہور ہو گیا ہے کہ صرف قتل کریں گے قتل کریں گے قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک صاحب جو ہے ذاکر ممبر پہ آئے، انہوں نے کہا کہ 70,000 علماء قتل ہوں گے. تو وہ بیچارے سن رہے تھے آپ کی طرح بیٹھے ہوئے، بور ہو رہے تھے، تو اٹھ کے چلے گئے بہت سے لوگ. ایک آدمی بیٹھا رہا، جب یہ اترے مولانا تو وہ آگے بڑھا، گلے سے لگایا مولانا کو، اور سب سے زیادہ ان کے گلے چوم رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گلا کیوں چوم رہے ہو تم؟ کہا یہ اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں پر امام زمانہ کی تلوار چلے. تو یہ اصل میں حقیقت ہی ہے کہ ہم نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ آئے گا امام تو بہت زیادہ، اور آ رہے ہیں عدل و انصاف کرنے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے نہیں آ رہے. اتمام حجت پہلے ہیں، معجزات پہلے ہیں، کنونس پہلے کیا جائے گا، اس کے بعد میں انکار کیا جائے گا، تب بھی امام کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جب مقابلہ امام کا کیا جائے گا تب امام کی تلوار چلے گی. اور وہ شخصیت جو امام سے مقابلہ کرے گی وہ سفیانی ہے، اور سفیانی کی حکومت حمص پہ ہوگی، فنسرین پہ ہوگی، جارڈن پہ ہوگی، پیلسٹائن پہ ہوگی. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اس کی حکومت ہوگی، اور وہ امام زمانہ سے مقابلہ کرے گا. اور امام زمانہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس کو گرفتار کریں گے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کریں گے، اور اس کے ماننے والوں کو قتل کریں گے. یہ ماننے والے کون ہیں؟ یہ ماننے والے وہی بنو امیہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اہل بیت کو ستایا تھا اور ظلم کیا تھا، اور آج بھی وہی بنو امیہ ہیں جو اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. جتنی اور علامتیں ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، لیکن 5 علامتیں حتمی ہیں. وہ کتاب جو میں پڑھ رہا تھا وہ 89 میں لکھی گئی ہیں، اور اس میں ازبغ ابن نباتہ نے مولا علی سے ایک روایت بیان کی ہے جس کو میں آج پڑھ رہا تھا. تو اس میں صاف صاف مولا علی نے یہ کہا ہے کہ 3 پرچم، 3 فلیگ جب سیریا میں نکل آئیں تو یہ شیعوں کے لیے بہتری کا موقع ہے. اس کو دیکھ کر میں ایک دم دنگ رہ گیا. میں نے کہا 89 میں تو کتاب لکھی گئی ہے، مولا نے تو 1400 سال پہلے، اور اس میں شیعوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپس میں دشمن لڑے گا اور شیعہ اطمینان سے منہ دیکھتے رہیں گے، اور اس میں فائدہ شیعوں کا ہوگا. اور یہ آج تک نہیں ہوا تھا، اب سیریا میں ہو رہا ہے. دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام کی سنیں کہ جس میں پشت کوفہ کہتے ہیں نجف کو، پشت کوفہ پر ایک سید حسنی 70 صالحین کے ساتھ شہید ہوگا. یہ آپ نے اس وقت محسوس کیا ہوگا جب باقر الحکیم
جو سید حسنی ہیں، جب انہوں نے نماز جمعہ مولا علی کے روزے میں پڑھائی اور جب باہر نکلے ہیں تو ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ جب باڈیز گنی گئیں تو 70 تھیں۔ تو یہ واقعہ اس زمانے مولا نے کہا ہے اور یہ واقعہ سامنے آیا۔ تو اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو امریکہ میں رہیں گے، یہ گڑبڑ تو وہاں ہوتی رہے گی، تو ہمیں کیا فکر ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نہیں، ایسا موقع آ جائے گا کہ آپ مجبور ہوں گے وہاں کے نقصانات اور وہاں کے فائدے کو جھیلنے کے اوپر۔ آج بھی جب مڈل ایسٹ میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر امریکہ پہ بھی ہوتا ہے، یورپ پر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ زمانہ وہ ہوگا جس میں ہوگا پورے واقعات تو وہاں ہوں گے مگر اس کے اثرات یہاں پر بھی آئیں گے۔ اور جو جملہ میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ آج یہ ہوا کل وہ ہوا پرسوں وہ ہوا، نہیں، اس میں درمیان میں ٹائم ہے، یعنی آپ ٹکٹ ریزرو کر سکتے ہیں، بک کر سکتے ہیں جہاز کی، اس کے بعد آرام سے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی امام کا ظہور ہو گیا تو ابھی جو ہے وہ پیدل بھاگ جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے پہلی علامت جو امام کے ظہور سے پہلے ہوگی وہ رجب کا مہینہ ہوگا۔ اس میں 3 آوازیں ندائے آسمانی، ایسی آواز ہوگی جس اگر انسان بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اگر سویا ہوا ہے تو جاگ جائے گا، اور اضطرابی کیفیت ہر ایک میں پیدا ہوگی۔ اور وہ یہ ہوگا کہ جبرائیل ندا دیں گے کہ تمہارے امام کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، اور اسی وقت ایک ہی تاریخ میں یمانی یمن سے نکلے گا، خراسانی خراسان سے، اور سفیانی۔ تو مولا نے اپنی ازبق ابن نباتہ والی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو سفیانی ہیں، اس جنگ کے بعد مولا نے کہا کہ اس کے بعد تم سفیانی کا انتظار کرنا، اور جب سفیانی خروج کرے گا تو 6 مہینے تک لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہے گا، بغداد پر، کوفے پر اور جارڈن کے اوپر قتل عام۔ اس کے بعد جو اس کی حکومت ہوگی 9 مہینے ہوگی، اس 9 مہینے میں وہ عیاشی کرے گا، اور جملے مولا دیکھ رہے ہیں کہ زنا عام کر دے گا، اور کوفے کی لڑکیوں کو پکڑ کر قید کر کر لے جائے گا، بچوں کو کوفے کے جمع کر کے ان کے سامنے کڑھائی میں تیل کھولائے گا، اور بچوں کو یہ دھمکائے گا کہ تمہیں اس کے اندر میں ڈالنے والا ہوں۔ تو وہ بچے ڈر کے مارے جواب دیں گے کہ جو غلطیاں کی ہیں ہمارے ماں باپ نے کی ہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، جو تم کہو گے ہم اس کو مان لیں گے۔ تو وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ ان میں سے 2 بچوں کو پکڑ کر کوفے کے دروازے کے اوپر سولی دے گا، اور ان بچوں کا نام ہوگا حسن اور حسین۔ ان بچوں کی خبر جب پہنچے گی خراسان تو خراسانی اور ہاشمی بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے چلیں گے کوفے کی طرف۔ اس کے بارے میں سن کر یہ یہاں سے بھاگے گا۔ بزدل قوم ہے، ماننے والے بھی بزدل کے ہیں، آج بھی بزدلی دکھا رہے ہیں، کبھی مقابلے پر آ کر یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو ہاشمی ان کا پیچھا کرے گا، اور ان سے جتنے قیدی ہیں، عورتیں اور بچے، واپس چھین لیں گے، اور لا کر ان کو کوفے میں ان کے گھروں میں پہنچائیں گے۔ اور پھر ان کو اطلاع ملے گی کہ اب 23 رمضان آ گئی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ چونکہ موضوع بہت ڈرائی ہے لہٰذا میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ کل آپ کو جاب پہ بھی جانا ہے۔ 23 رمضان، شب قدر، جمعے کا دن، آڈ ایئر کا مطلب طاق ایئر، جیسے آج اس سال جو ہے 1435 ہے، یہ آڈ ہے۔ 1436 جو ہے وہ آڈ نہیں ہے۔ تو امام کا ظہور جو ہوگا آڈ ایئر میں ہوگا، اور 23 رمضان کو جبرائیل پھر آواز دیں گے کہ تمہارے امام کا ظہور ہو گیا ہے،
اور جو محب ہیں علی کے شیعہ ہیں وہ مدینے کی طرف آ جائیں. شام کے وقت آواز پھر آئے گی. اب کے جو آواز آئے گی ابلیس کی ہوگی اور وہ آواز دے گا کہ عثمان نے ظہور کر لیا ہے, جو عثمان کے شیعہ ہیں وہ یہاں آ جائیں. یہ بہت امتحانی وقت ہوگا. جس کا ایمان امام زمانہ پر مضبوط نہیں ہوگا وہ شام ہوتے ہوتے جب دوسری آواز سنے گا تو شک میں پڑ جائے گا. لہذا ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ہر روز امام زمانہ کو کسی نہ کسی صورت سے یاد کریں. یا تو دعا پڑھ کے یاد کریں, یا صدقہ دے کر یاد کریں, یا سلام کر کے زیارت پڑھ کر یاد کریں. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو دعائے عہد فجر کے بعد 40 دن تک پڑھے گا اس کی ملاقات امام زمانہ سے ہوگی. اور اگر نہیں ہوئی ملاقات تو کم سے کم امام زمانہ کا وہ دیدار کرے گا. یہاں امام زمانہ کا ظہور اور اس حالت میں ہوں گے جیسے موسیٰ فرعون کے دربار میں تھے. چاروں طرف منافقین گھیرے ہوئے ہیں اور جیسے ہی سفیانیوں کو اطلاع ملے گی تو وہ اپنا لشکر 3 لاکھ کا امام زمانہ کے لیے مدینے بھیجے گا. یہ لشکر وہ ہوگا جو مدینے کو خراب اور برباد کرے گا. اور امام زمانہ جب اس کو نہیں ملیں گے تو وہاں سے نکلے گا اور مقام بیدا میں ریسٹ کرنے کے لیے اتر جائے گا. وہاں پر جبرائیل کو خدا حکم دے گا کہ جاؤ اور زمین کو حکم دو کہ ان کو نگل جائے. تو یہ پورا لشکر 3 لاکھ کا سفیانی کا وہاں زمین میں جب دھس جائے گا اور 2 آدمیوں میں سے ایک سفیانی کو اطلاع دے گا, کل کی مجلس میں پڑھ چکا, اور ایک امام زمانہ کو اطلاع دے گا. یہاں مکے میں امام زمانہ زمین ہموار کریں گے. یاد رکھیے گا معجزے نہیں ہو رہے ہیں. اکثر ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ امام تو ہیں لہٰذا پوری ذمہ داری امام پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب جنگ بھی آپ کریں اور فتح بھی آپ کریں. جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا, موسیٰ نے کہا کہ چلو پیلسٹائن چلو, وہاں پر حملہ کر کے یہ ہولی لینڈ تمہاری ہو جائے گی. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا, تم جا کے لڑ لینا, جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلانا, ہم آ کے رہیں گے. تو وہی حالت ہماری ہو گئی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ ایک معجزہ دکھائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے دشمن. نہیں, یہ امتحان کا وقت ہے. ہر ایک کی قوت دیکھی جا رہی ہے, ہر ایک کا ایمان دیکھا جا رہا ہے, اس کے اجر میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے مولا زمین ہموار کریں گے مکے میں اور اپنے اصحاب کو لوگوں کے گھر بھیجیں گے کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ تمہارا امام ظہور کر چکا ہے. اس میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا تو آخر میں امام بھیجیں گے اپنے مخصوص صحابی کو جس کا نام محمد ابن حسن ہوگا. جب محمد ابن حسن گھر جب جا کے کہیں گے اور مکے میں کعبے میں آ کر اعلان کریں گے تو ان کو شہید کیا جائے گا. یہ دوسری علامت ہے سفیانی کے بعد. وہاں جب شہید کیا جائے گا مقام اور دروازے کے بیچ میں, تب امام زمانہ کے ظہور میں صرف 15 دن باقی رہ جائیں گے. اور اب جو عاشور کا دن آئے گا تو اب امام زمانہ کھڑے ہوں گے اور اس وقت 313 جو افراد مخصوص ہیں امام زمانہ کے وہاں جمع ہو چکے ہوں گے. حدیث میں امام صادق علیہ السلام کی ارشاد ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جمع ہوں گے جیسے آسمان پر بادل کے ٹکڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں اور پھر جب بارش ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہیں ٹکڑیاں, ویسے ہی یہ 313 افراد مختلف ممالک سے آ کر امام کے سامنے جمع ہو جائیں گے. اور جب یہ امام کی بیعت کرنا چاہیں گے تو جبرائیل اتریں گے اور سب سے پہلی بیعت حضرت جبرائیل امام کے ہاتھوں پر کریں گے.
اور پھر یہاں سے سفیانی کے لشکر کو بھگا کر ہاشمی امام کی خدمت میں پہنچیں گے اور یمانی پہنچیں گے. شعیب ابن صالح امام زمانہ کے لشکر کا علم بردار ہوگا. یاد رکھیے گا یہ 313 کے نام میں نہیں بیان کر رہا ہوں، جناب فاطمہ کو جناب جبرائیل بتا رہے ہیں. ان کے والدین کے نام، ان کے قبیلے کا نام، ان کے ملک کا نام. مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے کتنے عزیز ہوں گے یہ اصحاب امام زمانہ کے، کہ جن کے لیے امام نے خود کہا ہے کہ ایک ایک کے اندر 40 لوگوں کی طاقت ہوگی، اور جو ایک مرتبہ سوار ہو جائے گا اپنی سواری پر تو جب تک امام کا حکم نہیں ملے گا وہ سواری سے اترے گا نہیں. اور امام زمانہ اب سب کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور سب کے عقول کامل ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر امام کا یہ لشکر جس میں 313 کمانڈر ان چیف ہوں گے اور الگ الگ مقامات کے امام ان کو گورنر بنائیں گے. اس کے بعد 10,000 کا لشکر اور ہوگا جس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کا لشکر صرف مردوں کا نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں. ہو سکتا ہے نرس ہو سکتا ہے وہ معاون ہو، تو وہ بھی ساتھ میں. اور امام جائیں گے اور کوفے کو اپنا کیپٹل بنائیں گے. کوفے کو کیپٹل اس لیے امام بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ یہ وہ خلافت نہیں ہے جو مدینے میں چلی ہے، یہ وہ خلافت ہے جو کوفے سے چلی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. مولا علی کی خلافت کا اختتام. اور کوفے کی مسجد کو توسیع دی جائے گی، اتنی توسیع دی جائے گی کہ 1 لاکھ بڑے اطمینان سے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور مسجد سہلا جو ہے امام کا خزانہ جب اسٹیبلش کر دیں گے اپنی حکومت، تو اب مولا چلیں گے سفیانی سے مقابلہ کرنے کے لیے جو وہاں پر اپنی حکومت اسٹیبلش کی ہوئے. اب وہاں جب پہنچیں گے یروشلم کے مقام کے اوپر تو جناب عیسیٰ نازل ہوں گے. اب یہ عیسیٰ جو ہے انہوں نے اپنا لینڈ ورک کر لیا ہے پہلے سے. ایک سلوات ہے محمد والے. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ یہاں پر پہلے ہی اترے، نہیں. یہ روم جا چکے ہیں، اپنا لینڈ ورک کر کے عیسائیوں کو سمجھا بجھا کے یہ اب یہاں پر اترے ہیں. اور ان کے ساتھ بہت سارے عیسائی ایمان کے ساتھ آئے ہیں. اب وہ جو یروشلم میں نماز ہے جس کا آپ ابھی خبر میں سنا ہے کہ ان کو جب کچھ نہیں چلا، بس نہیں چلا، تو بجائے جب شیعہ ہی نہیں ملا تو کم سے کم اس جگہ کے اوپر حملہ کر دو جہاں شیعوں کا امام نماز پڑھائے گا. تو ابھی یہودیوں نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر. تو یہاں پر جو ہے امام نماز پڑھائیں گے تو وہ پورا لشکر ہوگا. یاد رکھے گا عیسائی بھی ہیں یہاں پر جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ بھی ہیں. اور یہاں پر جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ نماز کیا ہے نا. وہ صرف ایک نیت کیے ہوئے، اور وہ نیت یہ کہ میں ان کے پیچھے